الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان ومنحه العقل واللسان وامتحنه بعداوة النفس والشيطان وكتب له التوفيق للخذلان ثم جعل مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النيران وشرع من أجله الشرائع وأنزل القرآن وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا إلى الإنس والجان فمن الناس من استجاب وتزكى فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومنهم من أعرض ونكث وأبى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گزشتہ جمعہ کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہم اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے مومن ہیں، مسلمان ہیں، دولت اسلام سے دولت ایمان سے بہرور ہیں، مالا مال ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت و مہربانی ہے. اور اس عظیم نوازش اور عطا پر ہم اس کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے. بحیثیت مومن اور مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جس میں ہم صبح شام کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزار رہے ہیں، ایک دن یہ سارا کا سارا نظام ختم کر دیا جائے گا، درہم برہم کر دیا جائے گا. اور جیسے آج لوگ اکا دکا مر رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں، چیزیں اکا دکا ختم ہو رہی ہیں، فنا کے گھاٹ اتر رہی ہیں، اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ ایک بارگی اکٹھے طور پر سارا کا سارا نظام ختم کر دیا جائے، سارے کے سارے لوگ یہاں سے منتقل ہو گئے، ساری کی ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی. نہ یہ آسمان ہوگا، نہ یہ زمین ہوگی،
نہ چاند سورج اور ستارے ہوں گے، غرض کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دوسرا نظام قائم کرا، اور جتنے لوگ مر کے دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں ہوں اور جس شکل میں ہوں، سب کو دوبارہ زندہ اور اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر بارگاہ رب العزت میں حاضر۔ گزشتہ جمعہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ رب العزت میں حاضری دینی ہے تو لوگ 3 قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں۔ خوش نصیبوں کی ایک جماعت ہوگی جو اپنے مقام سے اٹھے گی، وہی اس کو سواری پیش کی جائے گی، اور یہ جنتی سواری ہے، وہی سے ان کا اعزاز و اکرام شروع ہو جائے اور وہ سوار ہو کر میدان محشر میں، اور کچھ ان سے کم درجے کے لوگ ہوں گے لیکن وہ بھی خوش بخت اور خوش نصیب ہوں گے جو اپنے پیروں پر چل کر میدان محشر میں، اور شقی اور بدبخت ہوں گے جو اپنے چہروں کے بل چل کر میدان محشر میں۔ یہ 3 قسمیں بیان کی۔ اسی سلسلے کی یہ حدیث ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کی کہ جب سارے کے سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہو گئے اور ایک لمبا وقت گزرے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر نہیں، اولاد کو اپنے ماں باپ کی فکر نہیں ہوگی، بھائی اپنے بھائی سے بے خبر ہوگا، اور بیوی شوہر سے چھپے گی، شوہر بیوی سے چھپ رہا ہوگا۔ کیوں؟ ہر ایک کو میرا مسئلہ حل ہوگا، حتیٰ کہ اگر کسی کو اپنا مسئلہ حل ہوتا نہ ہوا نظر آیا کہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے خاندان اور قبیلے کو، اور جو کچھ دنیا میں ہو اگر اس کے بس میں ہو تو سب فدیے کے طور پر پیش کر دے اور اس کو نجات دے دے، چاہے وہ اس پر بنا دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ یہ صورت یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے برسات کا موسم ہو اور دیا جلا دیا جائے، پتنگے کس طرح آتے ہیں اور اس پر نثار ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد کس طرح بے کسی اور بے بسی کی حالت میں تڑپتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان میدان محشر میں لاچار و مجبور، بے کس و بے بس، مارا مارا تانبے کی زمین ہوگی اور انسان کے سر سے سوا نیزے کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ آج سورج ہمارے سروں سے کتنی دور ہے، لیکن مئی جون میں یہ تپش اور دھوپ اور گرمی برداشت نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے سر کے اندر دماغ پک رہا ہے۔ تو جب اتنی قریب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور کرسی عدل پر تشریف لائیں گے۔ وجاء ربک، تمہارا رب آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ جیسی شان ہے ویسے آئے گا، اور کرسی عدل پر تشریف فرما ہو۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان، اس کی شان بہت بلند ہے، جیسے ہم اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے اسی طرح سے اس کی صفات کا بھی ہم ادراک نہیں کر سکتے۔
وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ لیکن چونکہ یہ باتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، سمجھ میں آوے جائے۔ بس یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق میدان محشر میں تشریف لائے اور کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں، والملک صفا صفا، اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق وہ سب بستہ کھڑے ہوں، 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم وہاں موجود ہوگی، جوش مار دی، ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں، پھر بھی وہ بے قابو ہو گئی۔ 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی، ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، پھر بھی وہ بے قابو ہوں گے۔ پھر ایک ایک بندے کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے، ایک ایک کو بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے۔ کیسے پیشی ہو؟ آج بحیثیت متہم کے، بحیثیت ملزم کے داروغہ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اپنے مدیر کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ عدالت میں جج کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ پیشاب کر جاتے ہیں۔ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ پیشاب کر دیتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلوں سے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ وہاں کیا حال، وہاں کیا حال؟ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، ہو کہنے والوں کہ یہ چیز میری ہے، وہ سب کچھ میرا ہے، میں قطر کا امیر ہوں، میں فلاں ملک کا صدر ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے، بتاؤ کس کا ہے؟ لمن الملک اليوم، کس کا ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہوگی کسی کی زبان کھولے۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کا سب کچھ۔ تم جو کہتے تھے ہمارا ہے، دھوکے میں، دھوکے میں۔ وہاں ایک ایک کر کے پیش کیے جائے، فلاں ابن فلاں حاضر، فلاں ابن فلاں ابن فلاں حاضر، فلاں ابن فلاں ابن فلاں حاضر، وہ رہے گا، اور اس کے ساتھ پھر وہ کرامن کاتبین جنہوں نے سارا ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے، وہ نام عمل کو لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، تم میں سے ہر ایک سے، تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالی بالمشافہہ، دو بدو گفتگو کریں گے، سوال کریں گے، تم کو جواب دینا، جانچ پڑتال کریں گے، پوچھیں گے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں دیکھا، وہاں کیوں گئے تھے، ایسا کیوں کیا تھا، ایسے کیوں بیٹھے تھے، وہاں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ آج تو ہم عدالت میں جائیں کہ ہم کو عربی نہیں آتی، ترجمان آ جاتا ہے، وہ ہماری سنت پہنچاتا ہے، اس کی سنت۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، وہاں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہے۔ ولا حجاب یحجبہ، اور درمیان میں کوئی حائل، کوئی پردہ، کوئی آڑ بھی نہیں ہوگا۔
بندہ بے بس لاچار، بے بسی سے کبھی دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، کبھی سامنے دیکھے گا۔ فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، دائیں طرف دیکھے گا تو جہاں تک نظر جاری اس کا نام عمل دفتر پھیلا۔ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں دیکھے گا تو جہاں تک نظر جاری ہوگی اس کا نام عمل جو ریکارڈ ہو رہا ہے، فرشتے تیار کر رہے ہیں، بالغ ہونے سے لے کر کے قبر میں جانے تک کا پورا ریکارڈ وہاں پر۔ پھر سامنے دیکھے گا تو 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم جوش مار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچنے کی فکر۔ اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی زندگی کے جو مناظر پیش کیے ہیں، جو احوال بیان کیے ہیں، جو نقشہ کھینچا ہے، اس سے صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ بندہ اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، اس کی تیاری کرے۔ اور یہاں جو ہے وہ تیاری ہی کرنے کے لیے، یہاں ہے تیاری ہی کرنے کے لیے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا کر کے آتے ہو ہمارے یہاں۔ اگر اچھے اچھے کام کر کے آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو تمہاری یہاں کی زندگی کامیاب ہے۔ اور اگر تم نے اپنی منمانی کی ہوگی، اونے پونے زندگی گزاری ہوگی تو پھر تمہاری یہاں کی زندگی، اور جس کی یہاں کی زندگی کامیاب ہو گئی وہ وہاں بھی کامیاب ہوگا، اس کے لیے اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا مظہر، جنت اور جنت کی لازوال انگنت اور لا تعداد نعمتیں۔ اور جس کی یہاں کی زندگی ناکام ہو گئی، اپنے نفس کا غلام بن کر کے جیتا، شیطان کا آلہ کار بنا رہا، رحمان کو بھولا رہا، مقصد زندگی سے غافل رہا، تو یہاں کی زندگی اس کی ناکام، تو وہاں بھی وہ ناکام۔ اس کے مقدر میں اللہ کا غضب آئے گا، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی آئے گی۔ اللہ کے غضب اور غصے کا مظہر جہنم، اور جہنم کے انگنت اور لا تعداد، کبھی نہ ختم ہونے والے، ہمیشہ ہمیش کا عذاب۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں پہنچا دیا گیا، وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہے، بڑی کامیابی سے کامیاب ہوگا۔ اس کو بڑی کامیابی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ناکامی نہیں۔ دنیا میں ایک آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر دوسرے موقع پر وہی ناکامی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ایک آدمی ناکام ہو گیا، پھر محنت کی کوشش کی کامیاب ہو گیا، تو یہاں کی ناکامی کامیابی سے بدل جاتی ہے، یہاں کی کامیابی ناکامی سے بدل جاتی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں۔ وہاں جو ناکام قرار پایا تو ناکام ہے، ہمیشہ ہمیش کی ناکام۔ وہاں جو کامیاب قرار پایا وہ کامیاب ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب۔ اسی لیے اس کو کہا گیا فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس مبارک ارشاد کے اخیر میں فرمایا
یہ اس دن کی تیاری ہے. اس دن کی تیاری کرو اور خاص طور پر جہنم سے بچنے کی فکر کرو. اور جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب اور غصے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تم جو بھی کر سکتے ہو وہ کرو. جو بھی تمہارے بس جو بھی تم کر سکتے ہو اس سے دریغ مت کرو. اگر تمہارے پاس جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب اور غصے سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس صرف خشک کھجور کی ایک ٹکڑی ہے، خشک کھجور کی ایک ٹکڑی ہے، تو وہی راہ خدا میں دے کر کے جہنم سے بچنے کی فکر کرو. وہی راہ خدا میں دے کر کے جہنم سے بچنے کی فکر کر لو. ہو سکتا ہے تمہاری یہی ادا اللہ کو پسند، ہو سکتا ہے تمہاری یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور تمہاری اسی محنت اور کوشش پر اللہ کو پیار آ جائے اور تم کو اللہ تعالیٰ قبول کامیاب. تو یہ باتیں صرف کہنے اور سننے کی نہیں، کہنے والا بھی ان باتوں کا محتاج ہے اور سننے والے بھی ان باتوں کے محتاج ہیں، اور کہنا سننا ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں کہی گئی ہے جو کہنے والے نے کوئی نئی بات کہی اور سننے والوں نے کوئی نئی باتیں. اصل چیز جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا. اصل کیا ہے؟ ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لانا. ان آیات اور حدیث کے ذریعے سے اللہ اور اللہ کے نبی کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو سمجھنا ہے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اس کو پورا کرنے کی کوشش. ورنہ ہماری زندگی کے شب و روز جس طرح سے گزر رہے ہیں، غفلت میں، لاپرواہی میں، جیسے تیسے اگر ایسی گزرتے رہے اور اسی حال میں ہم دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کا تصور نہیں کیا. جب بھی مجلس مذاکرہ میں بیٹھیں، جب بھی مجلس مذاکرہ میں بیٹھیں، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جو مذاکرہ کرا رہا وہ بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی، ہم جو کچھ سنیں گے اس کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں کریں گے. اگر بچنے کی لائن سے ہے تو بچنے کی فکر کریں گے اور اگر کرنے کی لائن سے ہے تو کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو کچھ کریں گے اس میں دو باتوں کا خیال کریں گے. ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس کام کو کس طرح سے کیا ہے اور کس طرح کرنے کو کہا ہے اس طریقے پر کریں گے، اور صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے. باقی اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے اس میں بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول کرے اور عمل کرنے کی توفیق اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائیں. کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر برکت. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.